نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے موٹے حروف۔ قرآن میں یعنی عربی میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو بھاری کر کے پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو پر بھی کہتے ہیں، پر یعنی کہ گہرا کر کے یا پھر موٹا کر کے پڑھنا۔ ان کی کل تعداد جو ہے وہ 7 ہے اور عربی میں اس کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں خصا، دقن، قذ۔ یعنی موٹے حروف کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، غین، ط، قاف اور ظ۔ مجموعہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان حروف کی یاد دہانی میں آسانی ہو جاتی ہے اور کون کون سے موٹے حروف ہیں اس کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی کچھ مثال قرآن میں موجود ہے، اس مجموعے کو ذہن نشین کر لیں۔ خصا، دقن، قذ۔ سب سے پہلے خ کی اگزامپل دیکھتے ہیں، قرآن میں ملتا ہے خوفن، یعنی خ موٹا حرف ہے جبکہ باقی کے جو واو اور فا ہیں وہ باریک حروف میں سے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا کرنے کا سمپل کیا طریقہ کار ہوگا کہ ہم اپنی زبان کو گہرا کر لیں گے، یعنی کپ شیپ کر لیں گے، تو آٹومیٹکلی ہماری زبان سے وہ حرف موٹا ہو کر نکلے گا۔ خوفن۔ اب طوں کی اگزامپل بھی ہے، اس میں ہم طوں کو موٹا پڑھیں گے، باقی تمام حروف کو باریکی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اطعمہم، جیسے یہ تا سے ملتا جلتا حرف ہے تو تا کو طوں سے سیپریٹ کرنے کے لیے تا باریک پڑھیں گے اور طوں کو موٹا پڑھیں گے۔ تو اس میں ہم موٹا کر کے پڑھیں گے تو سننے والے کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے طوں پڑھا ہے، تا نہیں پڑھا۔ اس کے بعد صاد کی اگزامپل ہم پڑھتے ہیں، نصر اللہ، نصر اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے نون باریک ہے جبکہ صاد موٹے حرف میں سے ہے، تو ہم نے پتلے سے موٹے کی طرف جانا ہے، نصر اللہ۔ اس کے بعد قاف کی اگزامپل ہے، قال۔ ایک اور کاف ہوتا ہے ہمارا جس کو ڈنڈی والا کاف کہا جاتا ہے، اس کو باریک پڑھا جاتا ہے اور اس قاف کو تھوڑا سا محنت کے ساتھ اور زور ڈال کر پڑھنا پڑتا ہے اور تھوڑا سا بھاری کر کے پڑھتے ہیں، جس سے سننے والے کو فوراً پہچان ہو جاتی ہے کہ قاری نے یعنی پڑھنے والے نے کون سا قاف ادا کیا ہے، یا کاف ادا کیا ہے یا قاف ادا کیا ہے۔ اس کے بعد اگزامپل ہے ضاد کی، والضحیٰ۔ اور ظ کی اگزامپل ہے عظیم، عین بھی باریک ہے اور یا میم بھی باریک ہے اور بیچ میں اس کے موٹا حرف ہے، تو ہم نے باریک سے موٹے کی طرف جانا ہے، عظیم۔ اس کے بعد لاسٹ ہماری اگزامپل ہے غین، غاسق۔ اب اس لفظ میں غین بھی موٹا حرف ہے اور قاف بھی موٹا حرف ہے جس کے سینٹر میں سین ہے جو باریک پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے فوراً اس کی فلکچویشن کرنی ہے پریکٹس کے ساتھ۔ غین موٹا اور سین باریک اور قاف موٹا، غاسق۔ امید ہے کہ آپ کو موٹے حروف کی پہچان ہو گئی ہوگی۔